بعد قرآن پاک کے فہم کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ سورہ صاد یہ قرآن مجید فرقان حمید میں مکی صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ چونکہ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے اور یہ حروف مقطعات سے ہے، اس لیے اس صورت کو بھی اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر کفار کے تکبرانہ رویے کی مذمت کی ہے، اور یہ مضمون ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے کہ جب انسان کے دل میں تکبر ہو تو وہ اسے کہاں تک لے جاتا ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کو وحدہ لا شریک ماننے میں بھی وہ تکبر کر جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، اور یہی ان کفار کا رویہ اور ان کی روش تھی جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے مذمت کی ہے۔ تو تکبر ہر طرح کا قابل مذمت ہے۔ ایک یہ کہ کسی مسلمان کو انسان حقیر سمجھے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اس کی بھی مذمت ہے۔ اور دوسری طرف یہ تکبر کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اطاعت پہ تکبر کرے اور اس سے تکبر کی وجہ سے دور رہے، یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے، اور دنیا و آخرت کی اس میں ہلاکت و تباہی ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر، یہ بھی مکی سورت ہے، اور زمر کے معنی ہوتے ہیں جماعت۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اہل جہنم اور اہل جنت، اور فرمایا وقیل وسیق للذین آمنوا الی الجنۃ زمرا، کہ اہل ایمان جنت کی طرف جماعت میں گروہ در گروہ لے کر جایا جائیں گے۔ پھر اسی طرح اہل جہنم کا ذکر بھی اسی طرح فرمایا گیا کہ جماعت در جماعت ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو اس بنا پر اس صورت کا نام سورہ زمر ہے، اور اسی صورت میں بڑی پیاری آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی ایک بندہ کتنی بھی بڑی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا کامل بھروسہ اور اعتماد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس آزمائی سے ضرور نکالے گا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت کریمہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ قرآن پڑھنے والوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی آیات وہ پڑھتے ہیں، اس کے مضامین جب وہ سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کے انوار سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں وہ پیاری آیت بھی ہے، حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندوں، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر دی، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ بہت پیاری آیت کریمہ ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، انسان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے، اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کر کے انسان اپنے اس گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اور رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لا کر اس کی رضا کے حصول کی جد و جہد کرے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اور بلکہ اس کے بعد سورہ مومن ہے، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی حامیم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے برکات و فضائل بڑے ہیں، خاص طور پر جو شروع کی آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر تک، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول والیہ المصیر تک، یہ کلمات جو ہے اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو شخص صبح اٹھ کر ان کلمات کو پڑھے اور ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ 3 آیتیں ہیں مختصر، اس کو آسانی سے
دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ فضیلت جو ہے وہ موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے مضامین ارشاد فرمائے، خاص طور پر قیامت کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا خوف، اس کا ذکر، اور انبیاء سابقین کا ذکر۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ القلوب لدى الحناجر، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور دل جو ہے وہ حلق تک آ جائیں گے، اس کی خوف کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ آیت جس سے عذاب قبر کی نشاندہی ہوتی ہے، وہ آیت کریمہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، کہ قبر میں صبح اور شام ان کفار پر آگ پیش کی جائے گی، یعنی ان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا، کفار کے لیے فرمایا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہیں ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار سے اور جنت کی نعمتوں سے بھر دے گا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں وہ پیاری آیت کریمہ ہے جس میں بڑا پیارا سبق ہمیں سکھایا گیا، وہ افوض امری اللہ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی وہ پیاری تربیت ہے جس کا ہم نے ذکر گزشتہ صورت میں سنا، الیس اللہ کافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں۔ اور یہ وہ افوض امری اللہ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب سارے اسباب آزما لینے کے بعد بھی اگر کوئی کام نہ ہو، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہا جائے گا، لیکن انسان کی ترجیح یہ ہو کہ سب سے پہلے اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ہو، کیونکہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسباب سارے موجود ہیں اور ساری چیزیں، سارے ارادے بھی پختہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی، وہ کام نہیں ہوتا۔ تو توجہ مسبب الاسباب کی طرف ہو، اس کے سپرد ہم سارے معاملے کو کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مختصر سے اسباب میں برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حامیم سجدہ ہے، اور یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سجدے والی صورت ہے خاص طور پر، اور اس میں اور الف لام میم سجدہ میں فرق جو ہے وہ ان کے آغاز سے ہے کہ حامیم ہے یہاں پہ، وہاں الف لام میم ہے 21ویں پارے میں۔ یہ بھی بڑی برکت والی صورت ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ جو مضامین ہیں جس میں دین پر استقامت پذیر رہنے کی تلقین فرمائی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ایمان کا کہہ کر اس پہ استقامت پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کے بعد مجھے کوئی اور بات پوچھنے کی حاجت نہ رہے، یعنی کوئی ایسی جامع بات مجھے دین کے حوالے سے بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اس نے فرمایا یہ کہہ دو کہ اللہ پر میں ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اب یہ حضور کے جوامع الکلم میں سے ہے کہ حضور نے اس مختصر سے جملے میں پورا دین ارشاد فرما دیا۔ آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ایمان اللہ پر لے آیا میں اور پھر اس پر استقامت پذیر ہو جائے، تو اللہ پر جب ایمان لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، یعنی اللہ کو مان لیا تو اب اللہ کی بھی ماننی ہے۔ تو یہ سارا دین اس میں سمٹ کر آ جاتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی ایسا قدم اٹھانے جائے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہوگی تو وہ رک جائے گا اور فوراً اپنے آپ کو وہ جھنجھوڑے گا کہ میں تو اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی آیات میں، انہی آیات میں جنت کے نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ خوش نصیب جو اہل جنت ہوں گے، جو خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ عطا فرمائے گا۔ بڑی پیاری یہ آیات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دین کی طرف بلانے والے کی فضیلت بیان فرمائی گئی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا صرف یہ نہیں کہ ممبر و محراب سے ہی ہم کوئی بات اگر کہیں تو ہی عمل اس پر کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اہل خانہ ہے جہاں پر بھی اس کی سنوائی ہے، اور جہاں وہ اتھارٹی رکھتا ہے اس کے تحت کچھ لوگ ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے رعایا کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب وہ حاکم اسلام ہے تو اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، کوئی گھر کا بڑا ہے تو اس کے ماتحت لوگوں سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ تو کوئی بھی دین کی اور شریعت کی بات کسی کو بتا دینا یہ اس زمرے میں داخل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ پھر اسی صورت کے اختتام میں وہ پیارا مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا مزاج بیان کیا گیا کہ جب ہم
اس پر انعام کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ، تو وہ اعراض کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، خاص طور پر کفار کی مذمت میں یہ ہے، اور اگر اہل ایمان بھی اسی روش پر ہوں تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ مومن کے لیے تو چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے وابستہ رہتا ہے۔ خوشی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، غم ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اس مشکل کو ٹالنے کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی ہمیں برکات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ